دوستو، ایک زمانے میں ایک غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ دن بھر بھوکے رہتے تھے اور رات کے وقت جنگلی جڑی بوٹیوں اور جڑوں کو کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اس کی بیوی کا نام مریم تھا اور اس کے شوہر کا نام احمد تھا۔ ایک دن احمد جنگل میں جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے میں مصروف تھا تو اس کی نظر ایک چھوٹے سے بینگن کے پودے پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ یہ پودا ان کے کھانے کے کام آئے گا۔ احمد نے وہ پودا کھودا اور نکال کر اس کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں لگا دیا۔ پھر ہر روز وہ اس پودے کو پانی ڈالتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا اور جلدی ہی وہ پودا بڑا ہو گیا اور اس پر چھوٹے چھوٹے چمکدار بینگن لگنا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ان میں سے ایک بینگن غیر معمولی بڑا ہوتا گیا۔ پھر احمد نے اس بینگن کو توڑنا مناسب نہ سمجھا اور اس کو پودے پر لٹکا رہنا بہتر سمجھا۔ پھر ایک دن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا تو پھر احمد نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم وہ بڑا بینگن جو ہے آج کاٹ کر پکا لیتے ہیں، جاؤ اسے رات کے کھانے کے لیے تیار کرو۔ اور پھر احمد کی بیوی نے چھری لی اور پودے کے قریب پودے کو کاٹنے کے لیے گئی۔ جب اس نے چھری کی مدد سے پودے سے بینگن کو کاٹا اور پھر اس کو اس بینگن میں سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور جب وہ بینگن کاٹنے لگی تو اس میں سے ایک چھوٹی سی آواز اس کو سنائی دی، خیال رکھنا، براہ کرم خیال رکھنا، ورنہ یہ چاقو مجھ پر چل جائے گا۔ پھر احمد کی بیوی جو ہے وہ بینگن کو آرام سے کاٹتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ شاید کسی نے بینگن کے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ جب احمد کی بیوی نے اس بینگن کو کاٹ لیا تو اس میں سے ایک خوبصورت سی لڑکی نکلی۔ احمد اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن وہ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو گود لے لیا۔ انہوں نے اس لڑکی کو بہت ہی لاڈ پیار سے پالا، اس کا ہمیشہ بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ اسے پیار سے شہزادی کہہ کر بلایا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک شہزادی کی طرح خوبصورت اور نازک تھی۔ احمد کی جھونپڑی سے دور کچھ میل پر ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیوی اور جوان بیٹے تھے۔ ایک دن محل کی ایک نوکرانی احمد کی جھونپڑی کے قریب سے گزر رہی تھی اور وہ سیدھی محل پہنچی اور اپنی مالکن سے کہا، غریب کی ایک جھونپڑی میں دلکش اور خوبصورت ایک لڑکی رہتی ہے۔ اگر بادشاہ نے اس لڑکی کو ایک بار بھی دیکھ لیا تو اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا۔ ملکہ اپنے سے خوبصورت کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور پھر ملکہ نے اپنے ذہن میں اس لڑکی کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار اس لڑکی کو اس محل میں بلا لیں تو باقی کام وہ آسانی سے کر سکتی تھی کیونکہ وہ ایک جادوگرنی تھی اور ہر طرح کے جادو سیکھتی تھی۔ پھر اس نے اپنی نوکرانی کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ ملکہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے اور اسے اپنے محل میں آنے کی دعوت دی۔ اور پھر شہزادی کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا اور اس لیے وہ ملکہ کی باتوں میں آ کے محل پہنچ گئی۔ ملکہ نے اس شہزادی سے کہا کہ تم بادشاہوں کے گھر رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، اب سے تم یہاں رہو گی کیونکہ آج سے تم میری بہن ہو۔ اس نے شہزادی کی کافی خدمت کی۔ شہزادی کو شاہی لباس مہیا کیے گئے۔ دوسری طرف ملکہ نے شہزادی کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ کوئی پری ہے۔ مجھے اپنا جادو بہت ہی محتاط طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ ایک رات ملکہ نے شہزادی پر بہت ہی طاقتور جادو کیا۔ ملکہ نے شہزادی سے کہا، سچ بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ شہزادی نے جواب دیا کہ آپ کے بڑے بیٹے میں۔
اس کو مار دو تو پھر میں بھی مر جاؤں گی۔ چنانچہ اگلی صبح چلاک ملکہ وہاں گئی جہاں اس کا بیٹا سو رہا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ شہزادی مر چکی ہے۔ نوکرانی نے ملکہ سے آ کر کہا کہ شہزادی صحیح سلامت ہے۔ پھر ملکہ غصے میں آئی اور روئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا جادو اتنا مضبوط نہیں تھا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلا وجہ مار ڈالا ہے۔ ملکہ نے پھر اگلی رات شہزادی پر ایک جادو کیا۔ پھر اس نے کہا شہزادی سچ بتاؤ کہ تمہاری جان کس میں ہے؟ سوئی ہوئی شہزادی نے کہا تمہارے دوسرے بیٹے میں، اسے مار ڈالو گے تو میں بھی مر جاؤں گی۔ پھر ملکہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ ملکہ نے پھر شہزادی کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ شہزادی زندہ ہے کہ مر گئی ہے، تو نوکرانی نے پھر واپس آ کر دوبارہ یہی کہا کہ شہزادی صحیح سلامت ہے۔ پھر ملکہ غصے میں آئی اور پھر رو پڑی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی بلا وجہ مار ڈالا ہے۔ پھر ملکہ نے اپنا ارادہ نہیں چھوڑا اور پھر اگلی مرتبہ پھر اس نے شہزادی پر ایک طاقتور جادو کیا اور کہا سچ بتاؤ شہزادی کہ تمہاری جان کس میں ہے؟ لیکن پھر وہی ہوا، ملکہ نے اپنے تیسرے بیٹے کو بھی مار ڈالا اور شہزادی پھر صحیح سلامت رہی۔ کچھ روز یہی چلتا رہا کہ میں نے اپنے 6 بیٹوں کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے۔ اب ان کی ظالم ماں غم و غصے میں تھی اور پھر ملکہ نے اپنی تمام شیطانی طاقتوں کو ملا کر ایک ایسا جادو کیا کہ شہزادی اپنا صحیح جواب دینے پر مجبور ہو گئی۔ ملکہ نے پھر وہی سوال کیا کہ بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ شہزادی نے کہا دور دراز سمندر میں ایک مچھلی رہتی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک مکھی رہتی ہے، اس نے ایک ہار پہنا ہوا ہے، اگر تم وہ ہار پہن لو تو میں مر جاؤں۔ اور پھر ملکہ مطمئن ہوگی اور اس سرخ مچھلی کی تلاش میں لگ گئی۔ جب بادشاہ محل میں آیا تو ملکہ رونے لگی اور وہ کہنے لگا کہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں 9 لاکھ کا ہار پہنوں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا یہ ہار ملے گا کہاں؟ اور پھر ملکہ نے کہا دور دراز سمندر میں ایک سرخ مچھلی رہتی ہے، مچھلی کے اندر ایک شہد کی مکھی ہے، وہ ہار مکھی نے پہن رکھا ہے۔ بادشاہ ایک بہت ہی مہربان آدمی تھا۔ بادشاہ دل ہی دل میں بہت غم زدہ تھا کیونکہ اس کے 6 بیٹوں کی موت ہو چکی تھی۔ اب وہ بیوی کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے سلطنت کے سارے ماہی گیروں کو حکم دیا کہ اس سمندر سے پکڑ کر لاؤ۔ پھر سارے تمام مچھیرے جو تھے وہ مچھلی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ جلد ہی ملکہ کی خواہش پوری کر دی گئی۔ پھر شہزادی جانتی تھی کہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ پھر وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جھونپڑی میں آئی۔ شہزادی اپنے ماں باپ سے یہ واقعہ بتاتے ہوئے بولی کہ نہ اس کی لاش کو دفنایا جائے اور نہ جلایا جائے، بلکہ اس کو بہترین بستر پر لٹا کر اس کے اوپر کچھ پھول لپیٹ دیے جائیں۔ اس کے بستر کو جنگل میں لے جا کر زمین پر رکھ دیا جائے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ غریب والدین یہ سن کر بہت ہی روئے اور اس نے ان کو یقین دلایا کہ مرضی کے مطابق ہوگا۔ پھر وہ شہزادی کو جنگل میں لے گئے اور بستر پر پھول بکھیرے۔ پھر ملکہ نے اپنی نوکرانی کو جھونپڑی میں بھیجا کہ واقعی ہی شہزادی مر گئی ہے، پتہ کر کے آؤ۔ وہ شمال کی طرف ایک جنگل میں پڑی ہے، پھولوں سے ڈکی ہوئی، چاند کی طرح خوبصورت۔ ملکہ اس جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ اب بادشاہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے روزانہ جنگل میں شکار کے لیے نکل جاتا تھا۔ اب ملکہ کو یہ خوف تھا کہ جنگل میں بادشاہ شکار کرتے ہوئے کہیں شہزادی کو نہ دیکھ لے۔
ملکہ نے بادشاہ سے کہا شمال کی طرف ایک ڈائن ہے جو وہاں سے راہ گیروں کو گزرتے ہوئے مار دیتی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی شمال کی طرف شکار کے لیے نہیں جائے گا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اپنے سارے جوان بیٹے کھونے کے بعد آپ کو نہیں کھو سکتی۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا لیکن اسے شکار نہ ملا۔ پھر وہ شمال کی طرف شکار کرنے کے لیے نکل گیا۔ جنگل میں گھومتے بادشاہ اپنا راستہ بھول گیا۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب اس نے ایک خوبصورت شہزادی کو پھولوں کے بستر پر لیٹا دیکھا۔ بادشاہ شہزادی کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے دعا کی کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، اور پھر بادشاہ اپنے محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ شکار کے بہانے اس خوبصورت شہزادی کو دیکھنے کے لیے آتا اور پھر اس کو اٹھنے کی درخواست کرتا، لیکن شہزادی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن سوئی ہوئی شہزادی بول پڑی اور اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میری موت کی وجہ آپ کی ملکہ ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا جو ملکہ نے سونے کا ہار پہنا ہوا ہے اس میں میری جان ہے۔ اگر وہ ہار آپ حاصل کر لیں گے تو میں زندہ ہو جاؤں۔ مجھے مارنے کے لیے اس نے آپ کے 6 بیٹوں کو بھی مار ڈالا۔ اگر آپ وہ ہار حاصل کر لیں گے تو میں زندہ ہو جاؤں گی۔ بادشاہ نے پھر محل میں جا کر ایسا ہی کیا، ملکہ سے ہار لیا اور لا کر شہزادی کو پہنا دیا تو شہزادی زندہ ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے اس مکار ملکہ کو زندہ کنواں کھدوا کر چنوا دیا اور اس میں بچھو اور سانپ چھوڑ دیے، اسے دفن کروا دیا، اور بادشاہ نے شہزادی کے ساتھ شادی کر لی اور ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اپنے میزبان اجازت الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔